کہتے جی کہ میں جس جگہ کام کرتا ہوں میرا کام زیادہ نہیں ہوتا تو کبھی کبھی میں گھر جلدی آ جاتا ہوں، میری تنخواہ حرام نہیں، بالکل پوچھنا چاہیے آپ کا جو وقت ہے آپ معاہدے کے مطابق اس وقت کے پابند ہے کہ وہاں کاٹیں، کام ہو نہ ہو، یا پھر جو آپ کا مینیجر ہے جو آپ کا اس سے اجازت لے کے آئے۔ حتیٰ کہ علماء نے تو لکھا ہے کہ اگر تمہاری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اور اس میں بیٹھ کے تم چائے پی رہے ہو، ناشتہ کر رہے ہو، تو یہ بھی ظلم کا، اتنے ٹائم کا جو تنخواہ ہوگی وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں، قضا پڑھنی ہو، کچھ بھی پڑھنا ہو۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور امام نماز میں قرات کر رہے ہیں، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اب جب امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو اب نہ پڑھیں۔ اور ایک فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک تو اعتکاف ہے نا واجب کہ آدمی نے منت مانی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا، ایک اعتکاف ہے سنت جیسے کہ رمضان کے آخری 10 دن، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفلی اعتکاف۔ وہ کہتے ہیں آپ جب مسجد میں داخل ہو نیت کر دیں کہ یا اللہ جتنی دیر میں اس مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی نیت ہے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے۔ بیٹھنا تو آپ نے ویسے ہے، لیکن آپ مغرب یا عشاء کے بعد جائیں گے تو اتنی دیر بیٹھے تو ہیں، ساتھ نیت کرنے اعتکاف کا ثواب بھی لیتے رہے۔ وہ اللہ تو دینا چاہتے ہیں، ہم لینا نہیں چاہتے۔ اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں نا، لیکن ہم نہیں لینا چاہتے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کا معیشت کا نظام موجود ہے، مدارس میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں؟ کتاب البیوع جو پڑھائی جاتی ہے کیا ہے؟ اقسام بیع جو ہے یہ کیا ہے؟ اقسام میراث جو ہے یہ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے آپ کو کہ نہیں پڑھایا جاتا؟ تم اسی کو سمجھتے ہو جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھایا جائے، تو پہلے کالجوں میں قرآن حدیث تو پڑھاؤ، وہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ جب تم وہاں بخاری اور تفسیر پڑھاؤ گے نا، ادھر ہم آپ کی کتابیں اور آپ کی معاشی نظام بھی پڑھا دیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہ تو زیادہ ذہین بچے ہیں اور بالکل یعنی کریم ہے دنیا کی۔ ہمارے یہاں تو غریب بچے ہوتے ہیں بیچارے۔ میرا دوست پر 3 مہینے میں موٹر قسطوں پہ 80,000 کی، کیش میں 60,000 فوق۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی بات نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے 80 میں لیے 60 میں بیچے، اب جب لے لی اس کا ملک ہے، کم میں بیچے یا زیادہ میں بیچے۔ میں بلیچنگ کا کام کرتا ہوں، ڈیوٹی ٹائم میں تقریر سننے کا عادی ہوں۔ کام میں مجھے باتھ روم کے اندر کرنا پڑتا ہے، باتھ روم کے اندر تقریر سن سکتا ہوں، سن سکتے ہیں، کیوں نہیں سن سکتے؟ سننا کیا منع ہے؟ پڑھنا منع ہے نا۔ اگر نفلی طواف ہو، اس نفلی طواف کے 2 رکعات جو ہیں واجب نماز رہ جائے اور ملک واپس چل جائے تو اپنے ملک میں بھی پڑھ لیں، اس کے ذمہ نماز ہے، بس پڑھ لیں۔ جیسے نمازیں قضا ہو گئیں، آپ کی قضا اپنے ملک میں ہوئی لیکن مکے میں آپ ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ کا حساب کر لیں بھی ہم نے سال میں 1 لاکھ دینا ہے، لیکن ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس سے وسیلے پکڑنے کا حکم تو نہیں ہے، وہ تو ہے جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اعمال صالحہ کرو، وہ ہے وسیلہ۔ یہ کہاں لکھا ہو وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے ساتھ وسیلہ پکڑو۔ کسی مفسر نے یہ ترجمہ کیا ہے تو وہ تفسیر لے آؤ۔ کہتے جی کہ اگر شیعہ مسلمان نہیں ہے تو حرم میں کیسے آ جاتے ہیں؟ بھائی ان کے پاسپورٹ پر تو مسلمان لکھا ہوا ہے نا، ابھی ان کے پاس کوئی ایسی ایکس رے مشین نہیں ہے کہ دیکھ رہے ہیں اندر کافر ہے یا مسلمان ہے۔
یہ تو آپ کے پاس بورڈ کو دیکھیں گے، آپ جو لکھیں گے مانیں گے۔ شادی سے پہلے علم نہیں تھا کہ شوہر شیعہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوشش تو کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہرحال اگر وہ ان شیعہ میں ہے جو حضرت صدیق کو سب کرتا ہے، سید عائشہ کو تہمت لگا دو تو کافر ہے، آپ کا نکاح ہے ہی نہیں، اس سے جان چھڑا لو۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ جو مال آپ نے لینا ہے اسی سے ملے گا نا جو اس مال کے بیچنے والے ہیں۔ آپ جنس کی خریداری منڈی میں کرتے ہیں تو اللہ کا قرب اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے حاصل ہوتا ہے، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، انہوں نے کہا کہ انڈے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک انڈے ہوں مرغی کے، لیکن مرغی کے نیچے نہ رکھو تو بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے سال رکھے رہیں، اس سے بچے تو نہیں نکلیں گے نا۔ بچے تب نکلیں گے جب وہ مرغی کے نیچے آتا ہے۔ جب تک تم اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے تمہارا بھی حال کچھ نہیں ہوگا۔ کسی ایک فقہ پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا ڈوب جاتا ہے، اسی لیے نماز میں بھی ایک امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور جو تمہارے ملک میں فقہ رائے جو اس پہ عمل کرو بس۔ اس لیے ضروری ہے، یا تو اس میں کوئی کمی ہو پھر کسی دوسری فقہ کی طرف رجوع کرے آدمی۔ میں پاکستان سے عمرہ کرنے آیا ہوں، عمرہ کرنے میں نے پوری امت کو بخش دیا، پوری امت کو عمرہ نہیں ملتا، ان کے لیے دعا کرو۔ عمرہ ایک کا ایک کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال حرم شریف میں فوٹوگرافی نہ کیا کریں، یہ اسٹیڈیو نہیں، اللہ کا حرم ہے۔ الوداعی طواف عمرے والوں کے لیے واجب ہی نہیں ہے، کرو تو بہرحال بہت بڑا ثواب ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ آب زمزم کی چھوٹی بوتلیں بھر کے لے جاتے، کوئی آدمی چھوٹی بھریں بڑی بھریں کچھ کریں، زمزم ہی لے رہے ہیں نا۔ نماز قصر ہو تو لازمی بات ہے کہ صبح کی 2 رکعت حضور کو محبوب تھی، مسافر بھی پڑھے، اور وتر چونکہ واجب ہے وہ اس کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہو۔ مشین کے ذریعے ذبح شدہ مرغیاں وہ بالکل حرام ہیں۔ طواف کے دوران میں نے استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے دنیا میں 7 زمینیں بنائی ہیں، تو باقی زمین میں کون سی مخلوق رہتی ہے میں گیا ہی نہیں تو کیسے بتاؤں؟ تم کوشش کرو جانے کی، بھائی تم کوشش کرو کہیں میں نے کھدائی کر کے اندر جا کے دیکھنے کی۔ بہرحال بڑے بڑے ملکوں میں پیٹرول نکالا جاتا ہے، اسی طرح ڈائمنڈ نکالے جاتے ہیں، 3 میل کھدائی ہوتی ہے، ان کو تو کوئی مخلوق نہیں ملی۔ مسئلہ سمجھو، آسمانوں کو اللہ نے فرق رکھا ہے، اس لیے ہر آسمان پہ مخلوق ہے، زمین میں فرق نہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، وہاں مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں جتنے رسول ان کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں، ہمیں باقی انبیاء کا پتہ نہیں ہے۔ حضور کا جنازہ یعنی جو تم پڑھتے ہو اس طرح نہیں پڑھا گیا، کیونکہ حضور معصوم ہیں، ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کا امام کون بنے، اس لیے 10 صحابہ بی بی عائشہ کے حجرے میں جاتے تھے، کھڑے ہو کے درود پڑھ کے باہر آ جاتے، جگہ ہی 10 آدمی کی تھی۔ مدینہ منورہ یا طائف سے عمرے نہ کرنے والوں پر امام ابو حنیفہ کے سوا باقی امام کیا، باقی بھی یہی کہتے ہیں کہ عمرہ کرے، یہ کوئی نہیں کہتا کہ نہ کرے، الا کوئی عذر ہو یا کام ہو۔ کھانے والوں کو سلام نہ کرو، ان کو کھانے دو، ان بیچاروں کا ایک لقمہ رک جائے گا نا۔
کھانے میں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اصول یہی ہے کہ کھانے کو آرام سے کھا لو، بعد میں باتیں کرو۔ بچا ہوا کھانا دوسرے نہیں کھاتے، ان کو پھینک سکتے ہیں؟ نہیں پھینک سکتے، غریب کو دے دو۔ کیوں پھینکتے ہو؟ غریب تو بیچارہ کھائے گا نا، تمہارے بڑے آدمی نہیں کھاتے نا۔ بیوی اپنے شوہر کا نام لے کے پکار سکتی ہے، ورنہ کیا کرے ہمیں اس کو وہ کر کے پکارے، کیا کرے؟ اللہ کے بندے کیوں نام نہیں لے سکتی؟ اس کو نام لیتے ہوئے شرم آتا ہے، زندگی اس کے ساتھ گزار رہی ہے، نہ اس کو بستر پہ لیٹتے ہوئے شرم آتی ہے، نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاہلوں نے پتہ نہیں کیا کیا مسئلے بنا رکھے۔ کہتے ہیں جی کہ عربی زبان والے بعض بات پہ اللہ واللہ کہتے ہیں، ایک عادت ہوتی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ جو پکی ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ قسم کھائے، اس پہ پکڑ ہوتی ہے۔ یہ تو واللہ باللہ یہ عام لغو، یعنی اس کا ارادہ نہیں ہوتا قسم کا ان کا۔ کہتے ہیں جی جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے واپس نہیں گئے، کیوں؟ آپ کے گھر آ گئے تھے، واپس آسمانوں پہ چلے گئے، کس نے کہا کہ نہیں گئے؟ حضور کو خواب میں زیارت کرنے کے لیے استخارہ کر سکتے۔ استخارہ کیا مطلب؟ درکار خیر حاجت استخارہ نیکی کے کام میں کیا استخارہ؟ حضور کی زیارت کے لیے درود شریف پڑھو، جتنا درود زیادہ پڑھو گے امید ہو جائے گی زیارت کی۔ کوئی مسلمان منافق ہو یا کفر کرے تو کافر کہلائے گا، منافق ہے تو منافق کہلائے گا۔ لیکن آج کل منافق اعتقادی کا ہمیں پتہ نہیں ہے، منافق عملی ہوتا ہے کہ عمل وہ کر رہا ہے جو منافقوں کے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو منافق کی علامت ہیں: اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھو تو خیانت کرے۔ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ تم کسی کو کافر منافق نہ کہا کرو، اللہ جانتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ جو مرد دنیا میں شادی نہ کر سکے اس کو جنت میں دنیا کا بیوی تو نہیں ملے گا، وہ حوریں ہی کافی ہیں۔ جب شادی نہیں کی تمہاری بیوی نہیں، دنیا کی کیوں ملے؟ دنیا میں تم نے حاصل ہی نہیں کی، حضور کی سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، تو اب کیوں؟ تو جنت میں جو 70 حوریں ہیں وہ آپ کو تھوڑی ہیں۔ تو یہاں شادی کر لو نا، فکر کیوں کرتے ہو؟ مسجد میں جانا غلط ہے، عورتوں کا نہیں جائز ہے، کسے کا غلط ہے؟ عید کے لیے، تراویح کے لیے بالکل عورتیں اللہ کے حرم میں آ سکتی ہیں۔ حضور کی بیویاں اہل بیت مسجد میں آتے تھے، اللہ کے بندے۔ اس لیے حضور نے حکم دیا تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد مرد بیٹھے رہیں، عورتیں چلی جائیں تاکہ اختلاط نہ ہو گلی میں۔ سب عورتیں آتی تھیں۔ صلاۃ التسبیح جو ہے ضعیف روایت ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، لیکن اعمال فضیلت میں ضعیف حدیث بھی حجت ہوتی ہے، کوئی پڑھے تو ثواب ہے۔ حیات رسول کے بارے میں کیا صاف کہیں؟ تمام انبیاء حیات ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہیں۔ اللہ میری اولاد کو حافظ عالم بنائے، اللہ سب کی اولادوں کو عالم بھی بنائے، حافظ بھی بنائے، صالح بھی بنائے۔ نبی پاک کو ہجرت کو مکہ یاد آیا، قرآن پاک کی آیت جو آپ نے پڑھی تھی، اس آیت کو بار بار پڑھ کے دعا مانگے تو اللہ نصیب کرتے ہیں کہ دوبارہ حاضری ہو۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، جائیداد کا حصہ دینے کے لیے کہتا ہوں تو میری بیٹی انکار کرتی ہے کہ میں جائیداد میں حصہ نہیں لوں گی، تم اس کے نام انتقال کر دو، پھر دیکھو انکار کرتی ہے۔ اس کو پتہ ہے یہ تو باتیں کر رہے، دے گا تو نہیں، میں خواہوں گا جھگڑا تو نہ کرے ملوں۔
تم اس کے نام انتقال کر دو، رجسٹری کر دو، بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے، پھر وہ آپ کو انتقال کر دے، میں مان لوں گا کہ وہ نہیں لیتی۔ اور بیچاریاں ڈرتی ہیں، کیا کریں، بھائیوں سے مانگیں، بھائی ڈنڈے لے کے آ جائیں گے، کسی کو کہ ہاں جی ہم نے بھائیوں کے لیے چھوڑ دیا، ہم نہیں لیتے، کیا کریں۔ آپ ان کو دے دو، جب انتقال ہو جائے، رجسٹری ہو جائے، اس کا قبضہ ہو جائے، اب دیکھو تمہیں بیٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی، انشاءاللہ ہاتھ نہیں لگانے دے گی۔ پاکستان سے آئے ہیں جدے کے لیے، میری بیوی کو گولیاں کھانے کے باوجود بھی ماہواری آ گئی، بھی کاس عمرے کی نیت کر لی، 5 دن ماہواری شروع سے رہتی ہے، غسل کر کے مراد۔ میرا بھائی بات یہ ہے، اگر اس کے عادت کے دن 5 ہیں، وہ نیت کر کے آئی ہے، 5 دن گزر گئے، تسلی ہو گئی کہ بالکل خون آنا بند ہو گیا، غسل کرے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ نفلی طواف ہو یا فرضی، ایک ہی بات ہے، حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود تک 1 چکر، ایسے 7 چکر لگاؤ، وہ کوئی الگ الگ نہیں ہوتا۔ آئل ٹینکر لیز کرا کے بینک یا کسی ادارے سے قرض لینا کیسا ہے؟ بہرحال اگر قرض میں سود ہے تو حرام ہے۔ ہم 5 آدمی عمرے پہ آئے ہیں، کھانا پینا مشترک ہے، دوپہر کو 2 صحابی وضو کو برقرار رکھنے کی وجہ سے کچھ نہیں کھاتے پیتے، باقی 3 لوگ دوپہر کے وقت پیتے، تو ان سے بخشوا لینا بھی، ہم زیادہ کھا گئے تو ہمیں معاف کرنا۔ مرد حضرات داڑھی کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو رنگ ہو لگا سکتے ہیں۔ اللہ جب خود کہتا ہے مجھ سے مانگو، وسیلہ تو وہاں پکڑا جاتا ہے جب بات کوئی نہ سنے۔ جب اللہ خود کہتے ہیں کہ مانگو، ادعونی استجب لکم، پھر وہاں واسطے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے دوسروں کو دھکے دینا وہ حرام ہے۔ میں مکے میں 9 روزے رکھوں گا، میں شوگر کا مریض ہوں، روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے، کیوں منت مانی تھی جناب؟ اب ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ رکھو۔ میری جائیداد میں تو بیٹی کا حصہ ہے، کچھ جائیداد میں نے بیٹی کی شادی کے بعد خریدی، اس میں بھی حصہ ہے۔ تمہاری بیٹی پہلے بھی بیٹی تھی، شادی کے بعد بھی بیٹی ہے، یہ کیا مانا کہ شادی کے بعد حصہ ختم؟ یہی بہانے بناتے ہیں کھانے کے لیے، نیت نیک ہے ہی نہیں۔ لیکن فکر نہ کرو، لوگ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تم اولاد کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، ان کے جب حق کھا جاؤ گے تو جہنم نہیں۔ الوداعی طواف واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے، کر لو۔ جو لوگ تاش کھیلتے ہیں حرام ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ آ جاتے ہیں جوئے پہ۔ ملتزم پہ جو 2 آزمائی کرتے نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہدایت دے، باقی کون مانگتا ہے بھائی؟ میرا ابو کہتا ہے میری بھتیجی سے شادی کرو، میری امی کہتی ہے میری بھتیجی سے شادی کرو، کیا مطلب؟ نہ کرو، گھر میں اور فساد پیدا ہو جائیں گے۔ ایک آدمی وہ ہمارے دوست تھے بیچارے، ناز خان تھے، عبدالرحیم صاحب، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ جنگ بدر میں حضرت جبرائیل نے سب پہ اپنا پیلا پگڑی باندھی تھی، ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، تم نے دیکھا ہو تمہیں پتا ہوگا، ہمیں پتا نہیں ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو علماء کو گالیاں دیتا ہے، اس کو کہو توبہ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا خاتمے پر خطرہ ہے، کیونکہ جو اللہ کے علماء کو، اللہ کے اولیاء کو برا کہے، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ پاکستانی جہاد میں نماز کیسے ادا کریں، ان سے پوچھ لیں، اللہ کے بندے قبلہ کہاں ہے بتا دیں گے، اور پھر جہاں ان کا کچن ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، یا جہاں ایمرجنسی گیٹ ہوتا ہے وہاں بھی جگہ ہوتی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اگر پھر بھی نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔
پچھلے سال آپ نے دعا کی تھی، اللہ پاک مجھے پھر لے آئے ہیں الحمدللہ۔ میں تبلیغ اور علماء سے 49 لاکھ والی حدیث میں نے تو کہیں نہیں پڑھی، بہرحال تبلیغ میں لگے رہو۔ جو شیعہ سیدنا صدیق کا، قرآن کا، بی بی عائشہ کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے کی تھیلی جو ہے وہ لٹکا سکتے ہیں۔ میں نے پلاٹ لیا 10 لاکھ کا، اس کی قیمت شاید بڑھ گئی ہے، زکوٰۃ اسی ریٹ پہ دیں گے جو موجودہ مارکیٹ ریٹ ہو۔ اگر بار بار ہوا خارج ہوتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ ایک عمرہ ہم نے اپنے لیے کیا تو باقی جو رشتہ دار فوت ہو گئے، ایک کے لیے، ایک عمرہ 100 کے لیے نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ شوہر کا بیوی کے والدین کو گالی دینا، گھر والوں کے بارے میں برا کہنا بالکل گناہ گار ہے اور اپنا گھر بھی برباد کر رہا ہے۔ اگر پھر وہ تمہارے والدین کو گالی دے، اس لیے حضور نے فرمایا وہ بندہ کتنا بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا حضور کون دے؟ فرمایا جب تم دوسرے کی ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہیں نہیں دے گا، تو تم گویا اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو۔ پاکستان میں اس وقت مدارس میں حالات روز بروز خراب کیے جا رہے ہیں۔ اللہ مدارس کی حفاظت کرے، علماء کی حفاظت کرے، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت کرے۔ بہرحال جو بھی اہل حق ہیں ان پر امتحان آتے ہیں، مت گھبراؤ، اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم مجرم ہو یا نہیں ہو۔ برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا فکر کیوں کرتے ہو؟ جو ہمارے بچے زندہ ہیں ان کے لیے نہ طواف کریں نہ عمرہ، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ دعا اللہ سے سیدھی مانگیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا ہب لنا۔ سارا قرآن کھول کے پڑھ لو، کسی بھی دعا میں واسطہ ہے۔ 23 فروری کو آئے تھے اسلام آباد سے، جہاز پہ بیٹھے، بیوی کو ماواری آ گئی، وکاس سے عمرے کی نیت بیوی نے کر لی تھی، غسل کر کے جب پاک ہو جائے تو مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہو تو نیت کر کے آئی ہے میقات سے۔ میرا بھائی ہے، اس نے مجھے پلاٹ لے کے دیا تھا، میں نے پیسے سارے دیے تھے، اب وہ میرے نام پہ نہیں کرتا۔ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، کچھ تم بھی اکڑ نہ کرو، اس کی وجہ سے تمہیں پلاٹ ملا ہے نا، آپس میں تقسیم کر لو۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، ماں باپ بالکل ان کے لیے کر سکتے ہو۔ گھوڑے پہ سواری کرتے ہوئے جو پسینہ کپڑے کو لگ جائے، کپڑا پلید نہیں ہوتا۔ 4 سال پہلے میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے تھے، 5 دن بعد حج کر کے بال کٹوائے، دم پڑ گئی، وہ دم ابھی ادا کر دو۔ تھیلی میں چپل ڈال کے آدمی کندھے پہ لٹکا لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، رکھیں گے تو پھر گم ہو جائیں گے۔ جماعت کی نمازوں میں صفوں کا اتصال ضروری ہے، اگر ممکن نہ ہو اگلی صف نظر آ رہی ہو نماز ہو جائے گی۔ داڑھی کے بغیر آدمی کو امام نہ بنائیں، جب سارے داڑھی منڈے ہوں تو پھر مجبوری ہے، جب مقتدی بھی ویسے ہوں پھر جماعت تو کرنی ہے نا۔ میرے چچا سنی ہیں، شادی شیعہ عورت سے ہوئی، ان کے 6 بچے بھی ہیں، بھائی تعلق رکھو، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ورنہ یہ بچے بھی بدزن ہو جائیں گے، ان کو بھی وہ شیعہ بنا دیں گے۔ تم تو گھر میں جاتے نہیں ہو نا، بچوں کا پوچھتے ہو۔ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، جو بھی عبادت کرو انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ طواف کے بغیر بوسہ دینا جو ہے وہ بدعت ہے،
سنت طواف کے اندر بوسہ دینا. جمعہ کی پہلی اذان اعلان کے لیے ہوتی ہے اور دوسری اذان جو ہے وہ زوال کے بعد ہوتی ہے، جو 12:05 پہ ہوتی ہے. اس کے بعد زوال ہو چکا ہوتا ہے. مغرب کی نماز میں تاخیر کیوں ہے؟ چونکہ یہاں تو لاکھوں کا مجمع ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنا لوگ آ سکتے ہیں آ جائیں. کہتے ہیں جی کہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ناک اندر سے خشک ہونے کی وجہ سے